السلام علیکم اور عید مبارک سب دیکھنے والوں کو. آج ایک نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں. آج کل آپ جہاں بھی ٹی وی دیکھیں یا جب بھی آپ یوٹیوب سرچ کر رہے ہوں, کچھ کر رہے ہوں, ہر طرف پالیٹکس 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 یہی. تو میں نے سوچا آج کا اپنا ولاگ بھی کچھ اسی بارے میں بناتا ہوں کہ میرے نانا جان ایلیا کی پولیٹیکل ویوز کیا تھے, وہ کن پولیٹیکل پرسنالٹیز کو ایڈمائر کرتے تھے, کن کے فین تھے, اور کون سی پولیٹیکل پرسنالٹیز تھیں جن کا اثر انہوں نے اپنے اوپر لیا. میں خود ان کے ساتھ 2-3 بار کچھ پولیٹیشین سے مل چکا ہوں. ان کے ساتھ ان کا بیہیویئر کیا ہوتا تھا, وہ انہیں کیسے ٹریٹ کرتے تھے, اور پولیٹیشینز کے بارے میں ان کی رائے کیا تھی. تو آج کا ولاگ اسٹارٹ کرتے ہیں. تو بچپن سے جو میں نے اپنے گھر میں ماحول دیکھا, کافی پولیٹیشینز گھر آتے بھی رہتے تھے. ایک دفعہ ممتاز بھٹو بھی گھر آئے, اور وہ زمانے میں گھر آئے جب اردو کا جنازہ لکھا جا چکا تھا. تو جس وقت وہ گھر آ رہے تھے تو کافی یہ خطرات تھے کہ وہ آ رہے ہیں اور اردو کا جنازہ لکھا گیا, اس کی وجہ سے حکومت گئی تھی, تو کوئی بدمزگی نہ ہو. لیکن بڑا اچھا, بڑی اسموتھ وہ ساری کنورسیشن رہی. وہ چلے گئے, انہوں نے بتایا کہ وہ تحریک شروع کر رہے ہیں, اور رئیس امروی بھی اس کا ساتھ دیں. رئیس صاحب نے کہا کہ جی بالکل میں ساتھ دوں گا آپ کا اس کے اندر. خیر اینی وے, اس وقت ہم جو ذکر کرنا چاہ رہے تھے وہ جان ایلیا کے پولیٹیکل ویوز کے بارے میں کرنا چاہ رہے تھے. جان ایلیا سے جو میں نے بچپن سے ذکر سنتا تھا, وہ جس سے سب سے زیادہ فیسینیٹڈ تھے, وہ تھے سبھاش چندر بوس. عام پاکستان میں جو لوگ ہیں جو پولیٹکس سے بھی دلچسپی رکھتے ہیں, انڈین پولیٹکس کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ جانتے ہیں. ویسے یوزلی پاکستانی جو ہیں وہ انڈین پولیٹکس کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں. وہ زیادہ جو جانتے ہیں صرف انڈین فلم اسٹاروں کے بارے میں جانتے ہیں. خیر اینی وے, چچا جان جن سے بہت زیادہ مشہور مطلب بہت زیادہ انسپائرڈ تھے, وہ تھے نیتا جی سبھاش چندر بوس. اور وہ مجھے ان کے قصے سناتے تھے کہ انہوں نے اپنی آرمی بنائی تھی, اور کیا کہتے ہیں اس کے اندر وہ لوگوں کو انڈکٹ کر رہے تھے. چچا جان خود بھی اس پارٹی میں جانا چاہتے تھے. پارٹی مطلب آرمی انہوں نے اپنی بنائی تھی, وہ خود بھی اس آرمی میں جانا چاہتے تھے. چچا جان مجھے بتاتے تھے کہ نیتا جی نے تو وعدہ کیا تھا کہ اگر ہندوستان جب آزاد ہو جائے گا تو وہ بہادر شاہ ظفر کی قبر جو ہے وہ رنگون سے ہندوستان شفٹ کریں گے. یہ میں نے چچا جان سے ہی بات سنی تھی. اس کے علاوہ جو چچا جان بہت زیادہ انسپائرڈ تھے وہ گاندھی جی سے تھے. گاندھی جی کا بہت ذکر کرتے تھے, ہر بات میں وہ گاندھی جی کو کوٹ کرتے تھے. کہتے تھے کہ صحیح معنوں میں سیکولر آدمی تھے گاندھی جی, اور وہ جتنی ان کی رسپیکٹ کرتے تھے اس کا الفاظ نہیں ہے میرے پاس بیان کرنے کے لیے. گاندھی جی کو میں جتنا بھی سمجھاؤں وہ چچا جان کی ہی وجہ سے سمجھاؤں, کیونکہ چچا جان کا میرے زندگی میں بڑا انفلوئنس رہا. چچا جان کے ساتھ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ ہم ایک کسی کی شادی میں گئے. وہ شادی جو تھی وہ صوبائی محتسب تھے, ان کی بیٹی کی شادی تھی. تو وہاں دروازے کے اوپر ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک رہنما مل گئے. کافی بڑے رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. مگر چچا جان کا جو ان کے ساتھ رویہ تھا وہ ایسا تھا کہ بہت ہی یارباش قسم کا رویہ, اور وہ جس طرح باقی لوگ پولیٹیشینز کی عزت کرتے ہیں, تھوڑا سا سر جی اور تھوڑا سی ایک مروبیت, وہ چچا جان میں بالکل بھی نہیں تھی. وہ بالکل ہی اس کو ایسے لے رہے تھے جیسے کوئی لے مین, کیونکہ وہ ان کے نظریہ یہ تھا کہ یہ جو پولیٹیشینز ہیں یہ حقیقتاً وہ یہ کہتے تھے کہ یہ لے مین ہے, یہ ہسٹری میں ایک حد تک جاتے ہیں. ہسٹری میں جو جاتے ہیں وہ چاہتے ہیں شاعر اور ادیب. جیسے غالب آج تک زندہ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ غالب کبھی مر ہی نہیں سکتے, میر تقی میر کبھی مر ہی نہیں سکتے. جبکہ وہ شاعری میں غالب سے زیادہ بڑا شاعر میر تقی میر کو مانتے تھے, اور ان کے پاس دیوان میر ہمیشہ موجود رہتا تھا. میں نے ان کو اکثر دیوان میر پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے. خیر باقی ایک مجھے انہوں نے چچا جان نے خود قصہ سنایا کہ بھٹو صاحب کی برسی تھی, اور پیپلز پارٹی نے لاڑکانہ میں ایک مشاعرہ ارینج کیا تھا. تو جان ایلیا بھی اس کے اندر شامل تھے, اور اس مشاعرے کے اندر بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی موجود تھے. تو جس وقت سارے شعراء سے تعارف کرایا گیا تو جان ایلیا سے بھی بے نظیر بھٹو کا تعارف کروایا گیا. تو بے نظیر بھٹو نے دیکھتے ہی کہا, جان صاحب آپ تو دیکھنے میں ہی شاعر لگتے ہیں. تو بڑا ہنس کے بتایا یہ بات انہوں نے. اس کے علاوہ ایک کراچی کی جو پولیٹیکل جماعت ہے اس کے بارے میں جو ان کے ویوز تھے وہ میرے خیال سے کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. میں اس بارے میں زیادہ ہائی لائٹ بھی نہیں کرنا چاہتا, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو ہائی لائٹ کروں تو پلیز کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کے بتائیے گا, تو میں اس کے بارے میں بھی کچھ ذکر کروں گا. پولیٹیکل ویوز کے بارے میں تو ڈسکس کیا میں نے. ویسے وہ ایک چیز تھی کہ وہ ڈیلی کی خبروں پہ ضرور نظر رکھتے تھے کہ ڈیلی خبریں کیا چل رہی ہیں, اور اس سلسلے میں سے حاصل تبصرے بھی کرتے تھے. مگر بہت زیادہ پولیٹکس میں انٹرسٹڈ وہ کبھی بھی نہیں رہے, میں نے دیکھا, کیونکہ وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اور پولیٹیشینس کو
بہت ہی کمتر نظریے سے دیکھتے تھے اپنے زمانے کے پولیٹیشینس کو، اور اس زمانے کے پولیٹیشینس کے بارے میں تو آپ بات ہی نہ کریں، کیونکہ اگر یہ اس وقت وہ زندہ ہوتے اور پالیٹکس کا یہ حال دیکھ رہے ہوتے تو میرے خیال سے الٹیاں کر رہے ہوتے، کیونکہ وہ گاندھی اور سبھاش چندر بوس کے بعد کسی کو بھی پسند نہیں کرتے تھے، ایز سچ نہرو کو بھی نہیں کرتے تھے. ہاں جناح صاحب کی وہ عزت کرتے تھے بہت زیادہ. نہرو کی صرف ایک بات کی تعریف کرتے تھے یا میں کہوں ذکر کرتے تھے. ایک ذکر مجھے یاد ہے نہرو کا جو انہوں نے کیا کہ جس وقت انڈیا کی نیشنل لینگویج کے اوپر لوک سبھا میں ووٹنگ ہو رہی تھی تو اردو جو تھی، اردو اور ہندی کے درمیان وہ تھا کہ کون سی انڈیا کی نیشنل لینگویج بنے گی، تو اردو صرف ایک ووٹ سے ہار گئی. جو جان نے بتایا کہ وہ ایک ووٹ جو تھا وہ پنڈت نہرو کا تھا. چلیں اس کے ساتھ ہی آج کا ولاگ ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی.